کرنے لگے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استنجا کے مسائل، پانی کے مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے الحمدللہ. اب یہاں سے وضو کا بیان ہے. فصل فی الوضوء. عبادت میں لگنے سے پہلے طہارت ضروری ہے، اس لیے طہارت کے مسائل بیان کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس میں بات نہیں جائے گی. نمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ میسج نہیں پہنچا آپ کے پاس. اچھا میں دوبارہ پوچھتا ہوں. چلیے بہت مست. شروع کریں. فصل فی الوضوء. یہ فصل وضو کے بارے میں ہے. ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ. وضو کے ارکان 4 ہیں اور وہی اس کے فرائض ہیں. ارکان بولو یا فرائض بولو ایک ہی بات ہے، اور یہ بہت بنیادی بات ہے. ہم تعلیم الاسلام میں پڑھ چکے ہیں، تعلیم الحق میں پڑھ چکے ہیں کہ بھائی وضو کے فرض کتنے، سب کو یاد ہے 4. بس اس کو عربی میں دیا گیا ہے، آپ سنتے رہیں. الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الى اسفل الذقن وحدہ عرضا ما بین شہمتي الاذنین. پہلا رکن یا پہلا فرض چہرے کا دھونا. غسل غین کے فتحے کے ساتھ پڑھیں گے، اور غین کے ضمے کے ساتھ جب غسل کرنا ہو، باتھ لینا ہو، اس وقت غسل کہا جاتا ہے. لیکن جب غسل کی نسبت مغسول چیز کی طرف ہو تو اس وقت غین پر فتحہ پڑا جائے گا. غسل الوجہ چہرے کا دھونا، غسل الثوب کپڑے کا دھونا، اس طریقے سے ہوگا. تو غسل الوجہ چہرے کا دھونا، چہرہ لمبائی میں بھی ہے اور چوڑائی میں بھی ہے. وحدہ طولا چہرے کی حد یعنی اس کی لمیٹیشن آف واشنگ، دھونے کی حد لمبائی میں. من مبدأ سطح الجبہۃ پیشانی کی سطح کی ابتدا سے. یہ پیشانی کی سطح کی ابتدا ہے. اگر کوئی شخص گنجا ہے جس کے بال سر پر نہیں ہیں تو اس وقت بھی اس کو پیشانی کی بال اگنے کی جہاں سے ابتدا ہے وہیں سے دھونا شروع کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ آدھے سر سے شروع کرے، بال نہیں ہے تو، یا بال آدھے سر سے ہے تو وہاں سے شروع کرے. یہ نہیں. پیشانی پر عام طور پر نارمل اور ہیلدی پرسن کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہیں سے دھونے کی ابتدا کی جائے گی. پیشانی کی سطح کی ابتدا سے ٹھڈی کے نیچے تک، یہ ہے نیچے یہاں تک، یعنی یوں پورا شامل کر لیا جائے گا. وحدہ عرضاً یہ لمبائی میں ہوا، اور چوڑائی میں اس کی حد چوڑائی میں وہ حصہ ہے جو دونوں کانوں کی 2 لو کے درمیان میں ہے. یہ 2 لو ہیں تو ما بین الازار والاذن وہ بھی دھونے میں شامل ہو جائے گا. ازار کا مطلب وہ بال جو ہماری رخسار کے مقابل اگتے ہیں، یہ داڑھی کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سفیدی رہتی ہے، بیاض اور وائٹنس رہتی ہے، اس کو بھی دھونے میں شامل کیا جائے گا. عام طور پر غفلت ہوتی ہے، ہم چہرہ اس طرح دھوتے ہیں اور یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے. حالانکہ چہرے کا دھونا چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان کا حصہ ہے. درمیان کے حصے میں یہ ازار، ما بین الازار والاذن حصہ بھی آ جاتا ہے. خواتین کے لیے اس میں راحت ہے،
کیونکہ وہاں داڑھی کا حصہ ہوتا نہیں، اس لیے آٹومیٹکلی ان کا ہاتھ وہاں پھر جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کی حد چوڑائی میں وہ حصہ ہے جو دونوں کانوں کے لو کے درمیان میں ہے۔ والثانی غسل یدیہ، یہاں بھی غسل پڑھیں گے کیونکہ یدی مفعول ہے اور اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، جس چیز کو دھویا جا رہا ہے اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اس لیے غسل پڑھیں گے۔ غسل یدیہ مع مرفقیہ، اپنے دونوں ہاتھ کا دھونا اپنی دونوں کہنیوں سمیت، اس کو دھونے میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور اس کی اصل قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھوؤ، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ کو دھوؤ، الی المرافق، کہنیوں سمیت، الی مع کے معنی میں ہے قرآن کریم کے اندر، تو کہنیوں سمیت۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیر کو ٹخنے سمیت دھوؤ۔ تو چاروں فرائض ثابت ہے قرآن کریم سے۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسرا رکن یا تیسرا فرض وضو کا اپنے دونوں ہاتھ کا دھونا، اپنے دونوں پیر کا دھونا ہے، اپنے دونوں ٹخنوں سمیت، یعنی انکلوڈنگ اینکل کو شامل کر لیا جاوے گا۔ والرابع مسح ربع رأسہ، اور چوتھا فرض یا چوتھا رکن وضو کا اپنے سر کے چوتھائی کا مسح کرنا ہے، 1/4 آف دا ہیڈ، اس کا مسح کرنا۔ اگر کسی نے اس طرح ہاتھ رکھ لیا تو سر کا مسح ہو گیا۔ وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، ہر چیز کا سبب ہوتا ہے، تو وضو کا سبب کیا ہے، وضو کیوں کیا جاتا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں، استباحت، مباح کرنا اس چیز کو جو حلال نہیں ہے مگر اسی کے ذریعے۔ نماز حلال نہیں ہوتی مگر طہارت ہی کے ذریعے سے۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے صدقہ قبول ہوتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے مال حرام کا صدقہ کیا اور اس پر ثواب کی امید رکھی تو وہ کافر ہو سکتا ہے۔ لہذا جب بھی مال حرام کا صدقہ کرے تو اس میں ثواب کی امید نہ رکھے، بلکہ بلا ٹلی یوں سمجھو، وبا دور ہو گئی ہم سے یوں سمجھو، بہرکیف۔ اور اس کا سبب اس چیز کا مباح کرنا ہے جو حلال نہیں ہے مگر اسی سے، یعنی وضو کے ذریعے، یہ تو اس کا سبب ہو گیا۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، اس چیز کا مباح کرنا جو حلال نہیں ہے مگر اسی سے، یہ اس کا دنیاوی حکم ہوا، دنیاوی فائدہ، کہ بھئی وضو کیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کیا تو قرآن کریم کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، وضو کیا تو طواف کر سکتے ہیں۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، وضو کا اخروی حکم آخرت میں ثواب ہے۔ وشرط وجوبه العقل والبلوغ والإسلام وقدرة على استعمال الماء الكافي ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت، اور اس کے وجوب کی شرط، یعنی وضو کرنا کب واجب ہوگا، اس کے واجب ہونے کی کنڈیشن۔ نمبر 1 عاقل ہونا، مجنون کو نکال دیا، پاگل مکلف ہی نہیں ہے عبادت کا، تو جو عبادت تک پہنچانے والی چیز ہے وضو، اس کا بھی مکلف نہ ہوگا۔ والبلوغ، بالغ ہونا، بچہ مکلف نہیں ہے عبادت کا تو عبادت تک پہنچانے والی چیز کا بھی مکلف نہیں ہوگا، وضو اس پر واجب نہیں۔ والاسلام، مسلمان ہونا، ظاہر بات ہے۔ اور مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا، اگر اتنا پانی نہیں ہے کہ جس سے اپنے اعضاء وضو کو دھو سکے تو پھر وضو والی بات رہے گی نہیں، تیمم آ جائے گا۔ تو مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا، اگرچہ پھر وہ پانی اتنا ہو کہ جس سے اپنے اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھو سکتا ہو، تب بھی اس پر وضو کرنا واجب ہو جاوے گا۔ اور حدث کا پایا جانا، مطلب وہ شخص جو وضو کرنے جا رہا ہے وہ پیشاب سے فارغ ہوا ہو، پاخانہ سے فارغ ہوا ہو یا ہوا نکلی ہو اور وہ بے وضو ہو تو اس پر وضو کرنا واجب ہوگا۔ ایک شخص پہلے سے با وضو ہے
تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگلے وضو سے اگر کوئی عبادت اس نے سر انجام دے دی ہے تو دوسری مرتبہ وضو پر وضو کرنا یہ مستحب ہوگا، وہ بات الگ ہے. اور حدث کا پایا جانا، حدث سے مراد حدث اصغر، حدث اکبر میں وضو مفید نہیں، آگے آ رہی ہے وہ بات. حیض اور نفاس کا نہ ہونا، حیض کی حالت میں عورت وضو کرے گی کوئی فائدہ نہیں، نفاس کی حالت میں وضو کرے گی کوئی فائدہ نہیں. حیض جو ماہانہ آتا ہے اور نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے. وضیق الوقت، اور وقت کا تنگ ہونا. جب مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 5:30 بجے تک رہتا ہے، 5 بج گئے، 5:15 بج گئے، 5:20 ہو گئی، اب اس پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا کیونکہ وقت تنگ ہو چکا ہے. اب اگر وضو نہیں کرے گا تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، لہذا جب وقت تنگ ہو جائے گا تو وضو کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر بہت وقت میں کشادگی ہے تو پھر وجوباً موسعاً ہوگا، وہ وجوب ایسا ہوگا کہ جس میں گنجائش ہوگی. ایسا نہیں کہ اب کرنا ہی ہے. 5 گھنٹے ظہر کا وقت رہتا ہے تو اس وقت وجوب ہے لیکن وجوب موسع، یعنی ایسا وجوب کہ جس میں گنجائش ہے، جس میں آدمی ریلیکس رہ سکتا ہے، بہت ہاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ اگر جب آخر کے 10-5 منٹ رہ گئے اور نماز کا وقت نکل جائے گا اس وقت فوراً وضو کرنا واجب ہے، اور جس میں اسی وقت کرنا، کیونکہ آپ اگر ڈیلے کریں گے تو نماز نکل جائے گی، کیونکہ وہ فرض ہے اور اس کا مقدمہ بھی فرض ہوا اس کی وجہ سے. تو اب یہ وجوب ایسا ہے کہ اب آپ گناہ گار ہونا شروع ہو گئے یہاں سے وضو نہ کرنے کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں وضو کرنا واجب، فوراً کرنا چاہیے، اور یہ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ بڑا نماز نکل جائے گی تو آپ نے آپ کو پھر بعد میں آپ کہہ لو اب تو نماز کا وقت میں 2 منٹ رہ گیا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا کہ میرا وضو نہیں، تو آپ نے وہ واجب چھوڑا، ایک نماز اور ایک وضو چھوڑا، اس کا الگ گناہ ملے گا. تو وہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تو ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن آپ ظاہر بات ہے انشاءاللہ بہت پہلے وضو کر کے فارغ ہو کے پڑھ لیں. اگر آپ نے وضو کیا نماز پڑھی اور آپ کا وضو کا دوسری پھر تو آپ ایک سے جتنے بھی وضو نماز ایک وضو سے جتنی نمازیں پڑھیں، تو وہ جو بتا رہے تھے وہ یہ بات کہ ایک وضو کیا اس سے آپ نے کوئی عبادت کر لی، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے ذرا گرمی بھی ہے، ذرا موسم بھی ہے، پانی بھی اویلیبل، تو ذرا تازہ وضو کر لو. ایسا تازہ وضو کرنے پر ثواب بھی ایکسٹرا ملتا ہے، برکت بھی اس میں بڑی ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہے. لیکن آپ نہیں کریں گے تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ آلریڈی اپنے یونیفارم میں ہیں وضو کے. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ سوالات والا رول دوران کون سا والا؟ سوال کرنے والا رول. ہاں، کوشش یہی ہو کہ لکھ لیں سوالات کو، اگر اسی بات سے متعلق کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو بھلے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہو کہ سوال ہم آخر میں کریں، لیکن ان اللہ تعالیٰ وسعت ہے اس میں تھوڑی سی، یہ سختی والا نہیں ہے لیکن ریلیکس معاملہ، تاکہ بات آگے چلتی رہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب تو جو بات پڑھی 4 فرائض کا حضرت تذکرہ کیا، وہ جو قرآن کی آیات ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اور اب یہ کہ کب کب وہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی شرطیں کیا کیا ہیں واجب ہونے کے لیے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، یہ سب باتیں بچے کے اوپر نہیں ہوگا، وہ سب چیزیں. اب آگے کی بات سنیں انشاءاللہ. وشرط صحتہ ثلاثۃ، وضو کے صحیح ہونے کی شرط 3 ہے. صحتہ میں ہی کی ضمیر کا مرجع وضو ہے. وضو کے صحیح ہونے کی شرط 3 ہے. عموم البشرۃ بالماء الطہور، پوری کھال کو گھیر لینا پاک پانی کے ذریعے سے. مطلب اعضائے وضو میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو اس میں اس کو اس طرح دھویا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے. چہرہ دھوو تو اس طرح دھوو کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے. دونوں ہاتھ دھو تو اس طرح دھو کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے. پیر دھو تو اس طرح دھو کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے. ویل للعقاب من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایڑیوں کو چمکتا ہوا دیکھا کہ وہاں وضو کا پانی پہنچا نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خرابی ہے، شدت عذاب ہے ان ایڑیوں کے لیے جو پانی پہنچنے سے خشک رہ گئی ہیں، آگ کے لیے، یعنی آگ ان کے لیے ہے، یہ آپ نے فرمایا. تو عموم البشرتی کا مطلب یہ ہے کہ کھال کو گھیر لینا پاک پانی کے ذریعے سے. جس عضو کو دھونا فرض ہے اس کو اس طرح دھو کہ خشک نہ رہ جاوے. اس میں یہ بہت اہم نقطہ ہے جو فرما رہے ہیں کہ کوتاہی ہوتی ہے بہت زیادہ. اچھا، ایک تو یہ کہ سردیوں میں یہاں پر اب آپ کی کھال جو ہے وہ تھوڑی سی چھلی ہوئی ہے، ہو جاتے نا ذرا سی اسکیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اسکن پہ، ڈرائی اسکن ہے. اب آپ نے پانی سے اگر اس کو ملا نہیں اچھے طریقے سے اور اندر پانی نہیں گیا، وہ نتھر کے اوپر سے چھلک کے چلا گیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے تو ادھر پانی ڈالا ہے،
لیکن وہ اندر اس کے نہیں گیا تو کریوسز جو اس کے نیچے بچے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ ہو جائے گا. یا آپ نے پینٹ کیا گھر کے اندر کچھ اسپاٹس آ گئے, کچھ اس کی مقدار وغیرہ آئے گی, اس سے وہ اسکن کور ہو گئی ہے. یا آپ عورتوں نے آٹا گوندا, وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کے اندر وہ جو آٹا گوندنے کی وجہ سے ناخن میں گھس گیا ہے کچھ حصہ اس کا, اور وہ ناخن کو کور کر لیا اس نے. اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اگر وہ چیز پانی اس میں نہیں جائے گا تو وہ حصہ خالی رہ جائے گا, بال کے برابر بھی رہے تو وضو نہیں ہوگا. ہاتھ بالخصوص ہوا, چہرہ اور پاؤں, سر کا مسا تو خالی ایک چوتھائی کرنا ہے تو وہ تو آپشن اس میں بہت زیادہ اویلیبل ہے. اسی لیے ایسا خضاب پہ جو بال کو کور کر دے پوری طریقے سے, لیئر بنا دے اس کے اوپر. اب خضاب جائے نہ جائے تو وہ آگے آئے گا, لیکن خضاب کالے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. وہ لگایا آپ نے سنت سمجھ کے, لیکن اس نے ایک لیئر بنا دی بال کو. اب آپ ڈائی کر کے کلر خالی لائیں تو ٹھیک, مہندی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایسا کلر ہے جو اس کے اندر گھس جاتا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کے اوپر ایک لیئر بنا دیتا تو اب اس کا تو آپ ڈرائی رہے گا, پانی تو جائے گا نہیں اس کے اندر. یہ عورتوں نے نیل وارنش لگائی ہوئی, نیل پالش لگائی ہوئی ہے, اور جناب وہ چھٹائی نہیں, بھول گئے. وہ سب وضو جب وہاں پہ پانی نہیں جائے گا تو گناہگار ہوگی, وضو ہوگا ہی نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. اگر آپ حالت خطر میں ہیں ایسی جگہ پہ کہ پانی آپ کے پاس بوتل میسر ہے, تو آپ کو پہلے سمجھنا تھا کہ ایک مرتبہ کرنے سے وضو ہو جائے گا. تو پانی اتنا ہے کہ آپ ایک شوق نہیں کر سکتے. اس میں ایسا وہ مسائل آ رہے ہیں, تاہم اس وقت سر دست آپ سن لیں کہ جب ایک بوتل پانی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی تو میرے پینے کے لیے ہے, پینے کے لیے ہے, کیونکہ آگے پینے کے لیے بھی کام آئے گا. اگر میں اس سے وضو کرنے جاؤں گا ایک مرتبہ, اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک مرتبہ پہنچ جاتا ہے, تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے بوتل سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تیمم ہی کر لیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ بوتل میں پانی اتنا ہے کہ ایک ایک مرتبہ آ جائے وضو کا آپ دھو سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کو یہ خطرہ ہے اور اندیشہ ہے کہ آگے چل کر کے پینے کے لیے پانی ملے نہ ملے پتہ نہیں, تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بوتل کو رہنے دے پانی پینے کے لیے اور تیمم ہی کر لیں. آسانی ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ. سمجھ میں آیا؟ وہ مستقل مسئلہ آ رہا ہے آگے. وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَحَادَثٍ, اور منقطع ہو جانا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہے. وضو کے منافی, وضو کے کانٹریڈکشن, وضو کا جو کانفلکٹ ہے, وضو کا متضاد چیز ہے, وہ کیا ہے؟ حیض, نفاس اور حدث. حدث سے مراد حدث اکبر یہاں, حدث اصغر نہیں, کیونکہ حدث اکبر میں وضو مفید نہیں. تو حدث اکبر کا منقطع ہو جانا, حیض کا منقطع ہو جانا, نفاس کا منقطع ہو جانا. اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے اور وضو کر رہی ہے لا فائدۃ فیہ, اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں ہے اور وضو کر رہی ہے لا فائدۃ فیہ, اگر کوئی مرد جنابت کی حالت میں ہے یا کوئی عورت جنابت کی حالت میں ہے اور وضو کر رہی ہے تو لا فائدۃ فیہ, کیونکہ اس کو تو حدث اکبر کی وجہ سے طہارت کبریٰ کی ضرورت ہے, غسل کی ضرورت ہے. جب غسل واجب ہو گیا ہو تو وضو سے تو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں. وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ كَشَمْعٍ وَشَهْمٍ, اور زائل ہو جانا اس چیز کا, ختم ہو جانا اس چیز کا جو پانی کے پہنچنے کو روکتی ہیں جسم تک, جیسے کہ موم اور چربی. موم لگے ہوئے ہیں جسم پر, یا چربی فیٹ جو جسمدار ہوتی ہے, لیس دار ہوتی ہے, اگر وہ لگی ہوئی ہے جسم پر تو اس صورت میں وضو لا فائدۃ فیہ, پہلے اس کو دور کرو, کیونکہ یہ چیز اسکن پر اور چمڑی پر اور کھال پر پانی پہنچنے کے لیے مانع ہے اور رکاوٹ بنتی ہے, تو پہلے اس کو دور کرو اور پھر وضو کرو. ہاں, وہ دوا میں ایسی چیز ہے کہ دوا اگر پانی کو پہنچنے سے اسکن تک روکتی ہے, کیونکہ کچھ دوا ایسی ہوتی ہے کہ آپ دوا لگاتے ہیں لیکن پانی پہنچ رہا ہے نیچے, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جسمدار جو بنتا ہے نا, حجمدار, اس کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. آپ نے ایک لیئر لگا دی اسکن پر ایک کریم کی, ہاں, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ کریم میں ہٹا دوں گا اور پانی لگے گا تو پانی سے مجھے نقصان ہوگا. اگر پانی سے نقصان ہوگا تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے, پھر تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن پانی ہٹا سکتا ہوں, ہٹانا یعنی پانی اگر لگے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر آپ کو ہٹانا پڑے گا. اس لیے کہ اکثر ایگزیما میں پانی لگنے سے
نقصان تو نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ کوفت ہوگی کہ میری اتنی ساری کریم بھی ضائع ہوئی, مجھے ہٹا کے پھر دوبارہ لگانی پڑے گی. لگائیے گا وضو کے بعد, وضو کر کے کیوں نہیں لگائی تھی؟ ہر کریم کے لیے یہ, ہر وہ کریم جو آپ نے اپنی صفائی کے لیے لگائی ہے, جس کو اگر وہ نہ لگائی ہوتی ہے آپ نے, مثلا ایک عورت نے میک اپ لگایا ہوا ہے, جو پاؤڈر لگایا ہوا ہے, اب ظاہر بات ہے اس کو جانا ہے جو بھی وجہ ہے, لیکن وہ ہٹا کے وضو کرے گی تو پانی لگنے سے نقصان تو نہیں ہوگا. اسی طرح ایگزیما وغیرہ ٹائپ کی جو کنڈیشنز ہیں جس میں ایسی کوئی بیماری جلدی کہ جس میں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ پانی لگنے سے نقصان ہوگا, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر کریم لگائیں اس کے اوپر, مت ہاتھ خالی پھیر لیں گے تو کام ہو جائے گا, وہ آگے آئے گا مسئلہ. لیکن پانی لگنے سے کوئی نقصان نہیں, تو اس لیے نہیں کہ میں نے تو کریم لگائی, میں کون اتارے اس کریم کو, تو عورتیں بیچاری نیل پالش اتارتی ہیں, تو آپ کریم کی اتاریں گے. ہاں اگر ہٹ جائے, اگر وہ ہٹ جائے تو ہٹ جائے, اس کی تحقیق آپ کو کرنی ہے کہ اس کے نیچے پانی جائے. فصل يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. دو قسم کی داڑھی ہوتی ہیں, ایک وہ جو گھنی ہوتی ہے بہت ہی گہری, اور دوسری خفیف داڑھی کہ جس میں ہمارے چہرے کی کھال نظر آتی ہے. تو یہ پہلی قسم کی داڑھی کا حکم واجب ہے گھنی داڑھی کے ظاہر کا دھونا اس اصح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے, یعنی مفتیٰ بھی قول کے مطابق ظاہری حصے کا دھونا واجب ہے. ویجب اور واجب ہے پانی کا پہنچانا الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ, ہلکی داڑھی کی کھال تک پانی کا پہنچانا واجب ہے. یعنی داڑھی اگر ایسی ہے, ہلکی ہے, کھال نیچے سے نظر آ رہی ہے, تو اس وقت پانی نیچے تک پہنچانا واجب ہے. ولا يجب ایصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا الى من كتم من الشفتين عند الانضمام. نہیں واجب ہے پانی کا پہنچانا چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے بال تک. یہ لٹکے ہوئے بال جو ہوتے ہیں, لمبی داڑھی ہوتی ہے, وہ لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں, تو چہرے کے دائرے سے ہٹ کر نیچے جو لٹکے ہوئے بال ہیں وہاں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ سنت میں آ جائے گا, عادت میں آ جائے گا, لیکن واجب نہیں ہے. صرف چہرے کے دائرے سے لگے ہوئے جو بال ہیں وہ پانی سے بھیگے ہوئے ہو جانے چاہیے, بس بات ختم ہو گئی. ظاہر حصہ گیلا ہو جانا چاہیے, نیچے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں, پلس لٹکے ہوئے بالوں کو بھی اس کو بھی تر کرنا ضروری نہیں, واجب نہیں نہیں یہاں بھی پہنچانا ضروری نہیں, اور جو لٹکے ہوئے ہیں وہاں بھی پہنچانا ضروری نہیں. بس یہ دائرہ جو ہے نا ہمارا چہرے کا جو یہ نظر آ رہا ہے, بس اس کو گیلا کر لینا ہے. اور نہیں واجب ہے پانی کا پہنچانا چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے بالوں تک. پیچھے سے آگے ترجمہ کر رہا ہوں, وجہ سے شروع کیا ترجمہ. چہرے کے دائرے سے المسترسل من الشعر یعنی لٹکے ہوئے بال تک. اور نہیں واجب ہے ولا یجب, اور نہیں واجب ہے اس حصے تک جو چھپ جاتا ہے دونوں ہونٹ کے ملنے کے وقت. ہونٹ آپ نے بند کی, اب یہ اندر کا حصہ ہے, اس کو دھونا واجب نہیں ہے. بس جو ظاہر ہے اصل میں وجہ مواجہت سے ہیں, اور مواجہت کا مطلب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں, آپ میری طرف دیکھتے ہیں, تو جو حصہ نظر آتا ہے اس کو دھونا واجب ہے. یہ ہونٹ نظر آتے ہیں, یہ نظر آتا نہیں ہے, مجھے یوں کرنا پڑے گا تب نظر آئے گا, تو وہ سمجھا رہے ہیں. اور نہیں واجب ہے پانی کا پہنچانا اس حصے تک جو چھپ جاتا ہے دونوں ہونٹ کے ملنے کے وقت. ولو اندمت الاصابع نمبر 1 او طال الظفر فغطى الانملة نمبر 2 او كان فيه ما يمنع الماء كعجين نمبر 3. ان سب کا حکم وجب غسل ما تحته. اور اگر مل جاوے انگلیاں, کبھی انگلیاں جوائنٹ ہوتی ہیں قدرتی طبعی طور پر, فطری طور پر, پیدائشی طور پر, یا پھر ناخن بڑھ جاوے, ناخن لمبے ہو گئے, اور اتنے لمبے ہو گئے کہ پوروں کو ڈھانپ دیا, یہ جو پورے ہیں اس کو ڈھانپ دیا, کور کر دیا. یا پھر اس میں وہ چیز ہو جو پانی کو روکتی ہے, یعنی ناخن کے اندر ایسی چیز ہو جو پانی کے پہنچنے کو روکتی ہو, جیسے کہ آٹا ہے, عورتیں آٹا گوندتی ہے, تو واجب ہے اس حصے کا دھونا جو اس کے نیچے ہیں.
پوروے کو دھونا واجب ہو جائے گا، جس پوروے کو ناخن نے کور کر دیا ہے، یا ناخن کے اندر عجین ہے، آٹا ہے گوندا ہوا، اور اس کے ہوتے ہوئے پانی نیچے نہیں پہنچتا تو اس کو دور کرنا ہوگا اور پانی پہنچانا ہوگا، تو واجب ہے اس کا دھونا جو اس کے ماتحت ہے۔ وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنُ وَخُرْءُ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوُهَا، البتہ درن یعنی میل، ہمارے بدن کا جو فطری طور پر طبیعی طور پر میل پیدا ہوتا ہے نیچرلی، تو وہ میل یہ رکاوٹ بنتا نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بدن ہی سے پیدا ہونے والا ہے، وہ خارجی چیز نہیں ہے، وہ ایکسٹرنل چیز نہیں ہے، انٹرنل چیز ہے، اور نہیں روکتا ہے میل اور پسو کی بیٹ، اور اس کے علاوہ یعنی پانی کے پہنچنے کو روکتی نہیں ہے۔ پسو مچھر سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے جسم پر بیٹھی اور اس نے ہگار کی، بٹ کی، یعنی اس نے مطلب ہگار کی، تو اب پانی جب ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی وہ ہٹ ہی جائے گا، وہ پانی کے پہنچنے کو روکتا نہیں ہے۔ وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ، اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ انگوٹھی دو قسم کی ہے، رنگ دو قسم کی ہے، کچھ لوگ رنگ پہنتے ہیں بہت لوز ہوتی ہے، تو اس وقت حرکت دینا واجب نہیں، مستحب ہوگا، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر انگوٹھی تنگ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اس کو موومنٹ نہیں کروں گا، حرکت نہیں دوں گا تو نیچے پانی پہنچے گا نہیں، اور رنگ انگلی کے جس حصے کو کور کیے ہوئے ہے وہاں تک پانی پہنچے گا نہیں، تو اس صورت میں اس رنگ کو حرکت دی جائے گی اور موومنٹ کیا جائے گا، اس کو ہلایا جائے گا، اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ اس میں ایک بات بہت اہم جو پریکٹیکل ہمارے لیے ہے، یعنی بہت سے لوگ خواتین بالخصوص اور مرد حضرات بھی کئی دفعہ ہفتے 2 ہفتے تک ناخن نہیں کاٹتے، اسی لیے سنت ہے ہر جمعے کو ناخنوں کا کاٹنا۔ اب اگر آپ نے وہ ناخن جو لمبا ہے ذرا سا بھی باہر نکل گیا، جیسے اسکن کو کور کر دیا اس نے، تو وہ جو اگر کٹا ہوا ہوتا تو وہاں پہ پانی جاتا آسانی سے، اگر آپ نے اتنا لمبا کر دیا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں جا رہا، تو یہ عذر نہیں ہے میرے ناخن لمبے نہیں، کوئی طریقہ نہیں، تو اس سے وہ کٹا ہونا چاہیے۔ تو آپ یا تو بہت میک شور کریں گے جب آپ وضو کر رہے ہو تو انگلیوں کو کھینچ کے پانی اس کے اندر جانے کا انتظار کریں، ورنہ یہ ہو کہ اگر وہ دونوں دبے رہ گئے، بعضوں کے ناخن ہوتے بھی اسپون شیپ ہوتے ہیں، ہلکا سا وہ ناخن نیچے جا رہا ہوتا ہے کرڈ، وہ تو بالکل پانی کو نہیں جانے دے گا۔ تو آپ پتہ نہیں کتنی نمازیں ایسے پڑھ کے اپنی نمازیں فارغ کر چکے ہیں، اللہ جانتا ہے، بتائے گا کون کون سی کام کی۔ تو اس لیے بہت احتیاط کریں، جن کے ناخن بڑے وہ تو بڑھائیں نہیں، فوراً ہر ہفتے کاٹا کریں، خواتین بھی اور مرد بھی۔ خواتین کے تو ظاہر قاتل ہے، لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے، تو یہ کاٹنا ضروری ہے ورنہ مشکل ہو جائے گی، یا پھر انشور کریں کہ پانی جائے اس کے نیچے۔ لو ضره غسل شقوق رجليه جاز امرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها۔ اچھا، پیروں میں پھٹن ہو جاتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں اور پھر وہاں دوا رکھتے ہیں، تو اس کا مسئلہ ہے، اگر پیروں کی پھٹن کا دھونا مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو پانی ہی اس پر گزار دے، پانی گزار دینا کافی ہو جائے گا، پانی گزار دینا کافی ہو جائے گا۔ آپ کے مسئلے پر اس سے کچھ روشنی مل سکتی ہے۔ اور اگر اس کو نقصان دے دونوں پیر کی پھٹن کا دھونا، تو جائز ہے پانی کا گزار دینا اس دوا پر جس کو اس پھٹن میں رکھا ہے، خود خورد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باوضو ہے اور باوضو ہونے کی حالت میں باربر کی شاپ پر گیا اور شیو کروایا اپنا سر یا کٹنگ کروائی، اب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، باوضو تو ہے وہ، تو کیا اس کو مسح دہرانے کی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ مسح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسح اسی حصے پر واجب تھا جو حصہ اس وقت موجود تھا اور اس پر ہو چکا ہے، اب نہیں رہا اور نہیں لوٹایا جائے گا مسح، اور نہ دھونا بال کی جگہ پر اس کے حلق کرنے کے بعد۔ ایک شخص نے تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ جنابت کا غسل کیا، غسل سے فارغ ہوا اور اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کو یہ سوجھی کہ چلو آم پیٹ اور یہ منہ زیر ناف اور جو انوانٹیڈ ہیئر ہے اس کو میں لے لوں، اس کو لے لیا اس نے، تو اس کو پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حصے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بال وغیرہ آپ نے صفائی کی تو اگر پہلے آپ پاک تھے تو آپ کو دوبارہ پاک ہونے کے لیے اس حصے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نارم نہیں ہے یا آپ
ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے ہر قسم کے لوگوں کے لیے کیٹر کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس تو لگژری ہے کہ آپ دوبارہ شاور آن کریں گے 2 منٹ میں بھیگ کے آ جائیں گے, لیکن یہ گاؤں میں لوگوں کو جہاں سے پانی لانا ہوتا ہے یا جہاں اویلیبل نہیں ہے اتنا پانی, ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. جب آج نہا کے غسل کر کے فارغ ہے, اتنا پانی نہیں کہ غسل کر سکتے, لیکن بال کٹوانے کی حد آ گئی ہے تو کٹوانا ہے اور کاٹ رہے ہیں, اس میں پھر ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے آئی ہے نا, تو سارے کلاس کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت بات کرتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اسی کا حصہ ہے یہ. اور نہ دھونا دہرایا جائے گا اپنے ناخن کاٹنے کے بعد اور اپنی مونچھ کے لینے کے بعد. وضو کیا اور اس کے بعد ناخن کاٹے, وضو کیا اور اس کے بعد مونچھ لی, تو وہ حصہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو غسل کے فرائض ختم ہوئے اور اس فرائض سے متعلق وضو کا تکمیلہ اور تتمہ جس چیز سے ہوتا تھا اس کو بیان کر دیا. اب یہاں سے وضو کی سنتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. کوئی سوال اس حوالے سے کوئی خواتین کو یا مردوں کی کوئی ہے بات کلیئر ہوگی ساری؟ ٹھیک ہے. مسئلے کے حوالے سے یہ یہاں کے 3/4 ایک چوتھائی. ٹھیک ہے. اس میں جب اگر شیو کرتے ہیں ڈیٹول وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کوئی اثرات ہوں گے؟ تو ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ کچھ دوا لگاتے ہیں؟ نہیں, کوئی بات نہیں. جیل لگاتے ہیں نا, کام دے جاتے ہیں, وہ دوبارہ وہ پا گئے تو جیل تو اس کے اوپر لیئر بنا لیتا ہے. لیئر بنا لیتا ہے. اگر ایسا ہے تو اگر لیئر بنا لیتا ہے اس طریقے سے نواب پورے سر پہ نہ لگایا جیل خالی فرنٹ پہ لگا لیا. ہاں تو تو یہ مجھے صاحب بتائیں گے مسئلہ کہ اب یہ ہوا کہ جیل لگانے بعد اسٹائلش کرنے کے لیے اللہ معاف فرمائے تو آگے لگا لیا اور پیچھے نہ لگائے کیونکہ پیچھے تو بال سیدھے ہی ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ خالی اپنے حصے میں کر لیا جائے تو چوتھائی کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے, تو ہو جائے گا. تو پھر یہ احتیاط کریں, لیکن پورے سر میں لگا لیے تو آپ کا گنجی یا نہائیے یا گنجی ہوئی تاکہ مسئلہ کر سکے. جو ہم لوگ داڑھی میں تیل لگاتے ہیں صبح نکلتے وقت یہ رہتی ہے شاپ, تو بعد میں وضو کرتے ٹائم تو جب پانی لگے گا تو وہ تیل کے اوپر لگے گا پانی, کیونکہ تیل تو جب ترنت تو نہیں جاتا. کوئی بات نہیں. وہ تیل ایسا نہیں ہے کہ جو لیئر بناتا ہو, پانی کو روکتا ہو, جذب بھی ہو جاتا ہے. ہاں, تیل ویسے سنت اللہ کے رسول کی لگا ضرور لگانا چاہیے. داڑھی کے بارے میں تو آپ نے بتایا تھا کہ اندر تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. سامنے چہرے کے دائرے سے جو بال ہے نا بس اس کو گیلا کر دیے, وہاں تک پانی پہنچ گیا کافی ہے. نیچے اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں, واجب نہیں. اور جو داڑھی لمبی ہے تو وہ لٹکے ہوئے بال جو ہیں اس کو بھی گیلا کرنا واجب نہیں, یعنی وہاں تک بھی پانی پہنچانا واجب نہیں. کیا جتنے لوگ ہیں تقریباً سب کی داڑھی گھنی ہی داڑھی میں شمار ہوگی. جو یہ اس وجہ سے نہیں کرے, جن لوگوں کی جو اتنی چھوٹی باریک رکھتے ہیں کہ جس سے کھال نظر ہے وہ بات نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ جن کی اگر داڑھی بڑی ہوتی تو 4 بال ادھر ہے 2-4 بال ادھر ہے, جیسے ہمارے بعض چائنیز لوگوں کی ہوگی داڑھی آپ دیکھیے یا ملائشیوں کی ہوتی ہے, تو ان کی داڑھی میں اسکن ہوتی ہے, جہاں اندر اسکن نظر آ رہی ہے تو وہ پوری اسکن کو گیلا کرنا لازم ہے. ہمیں آپ کو یہ آسانی دے دی ہے کہ اندر تک کھال کا گیلا ہونا ضروری نہیں ہے. تو بس آپ سنت کے مطابق دھو لیجیے اور اس کے بعد خلال کر لیجیے, باقی وہ آگے تفصیل کی آئے گی سنت کیا کیا ہے. ہاں ویسے اس لحاظ سے, لیکن چونکہ آپ کی آسانی ہو سکتی ہے تو آپ احتیاط کر کے کر لیا کیجیے. مفتی صاحب ان کا بھی بتا دیں, چھوٹی داڑھی والے سر ہمارے آپ داڑھی بڑھائیں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ہاں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کی داڑھی ایسے کہ وہ لٹکے ہوئے بال نہیں ہے, اس وجہ سے پانی پورا گیلا کرنا چاہیے اندر کی کھال کو. ہاں اندر کی کھال کو بھی, اندر کی کھال کو بھی. یہ بھی آ جائے گی پلاسٹر اور ڈریسنگ وغیرہ کے بارے میں آگے آ جائے گا, اسی گنجائش کی کیا ہے جو. اور اسی طرح سے کانوں میں جو بالیاں وغیرہ ہیں, تو کان چونکہ وہ تو سر کے حصے چہرے کے حصے میں آتا نہیں ہے, دونوں میں آتا نہیں ہے, اس لیے کانوں کی بالیوں کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کان جو ہے وہ چہرے کے اندر نہیں آتا ہے. تو اگر وہ نہ بھی دھویا گیا, سنت میں آئے گا وہ بھی, لیکن فرض کے اندر وہ نہیں آئے گا, فرائض میں نہیں ہے. البتہ آپ جنابت کا جب غسل کرے گی اس وقت احتیاط رکھنا ہے کہ وہ کان جہاں بالی پہنی ہے تو وہ سوراخ تک پانی پہنچ جائے. اگر بالی ٹائٹ ہے تو بالی کو ذرا موومنٹ کرے, حرکت دے تاکہ پانی پہنچے اندر.